الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في مقام آخر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة وإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. بہت ہی معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دنیا کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے ہونے نہ ہونے سے ہماری باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں
جو ہمیں اور آپ کو موت تک لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ مثلا جن بیماریوں سے ہم اور آپ دوچار ہوتے ہیں اس میں ایک بیماری کا نام ہے بخار۔ ہم میں اور آپ میں ہر شخص کو ہوتا ہے۔ ایک بیماری کا نام ہے زکام ہو جانا، سردی ہو جانا، ہم سب کو ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، کسی کا برین ہیمیج ہو گیا، اسی طریقے سے کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی، اسی طریقے سے کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو یہ بڑی بیماریاں ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ہماری باڈی سے ہوتا ہے، لیکن میں آج اس بیماری کا ذکر کروں گا جس کا تعلق ہماری باڈی سے نہیں بلکہ ہماری روح سے ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ ہارڈنگ آف دا ہارٹ، دل کی سختی، دل کی بیماری۔ آپ کہیں گے دل کی بیماری بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، دل بیمار کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلوں کا سخت ہونا یہ ایک بیماری ہے، اور اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں آپ کا من نہیں لگ رہا ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، یہاں سوچ رہے ہیں، وہاں کی فکر کر رہے ہیں، دکان کے بارے میں، گھر مکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، آپ کی بیماری ہے آپ کے دل کے اندر، آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، لیکن آپ کے دل پر اثر نہیں کر رہا ہے، آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جمعے کی اذان ہو رہی ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کہ چلو جب جماعت کھڑی ہونے میں 2-3 منٹ رہ جائیں گے تب ہم جائیں گے، یا اذان ہو جانے دو تب ہم جائیں گے۔ یاد رکھیے آپ کا دل سخت ہو گیا، پتھر دل ہو گیا ہے آپ کا۔ آپ کے والدین میں اور آپ کے درمیان تھوڑا جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، آپ نے اپنے والدین سے بات کرنا بند کر دی، آپ کے والدین نے آپ سے گفتگو کرنا بند کر دی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اور دیکھنے میں تو یہ آتا ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہ بیٹا اپنی ماں سے بات کرتا ہے، نہ ماں اپنی بیٹے سے بات کرتی ہے۔ ان دونوں کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے دلوں کا سخت ہو جانا۔ آپ کے بیوی بچے اگر آپ سے ناخوش ہیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ یہ دل کی سختی کے سمٹمز ہیں، دل کی سختی کی علامتیں ہیں، اور یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری طرف ہماری آیتیں نازل ہوئی، تم نے ہماری نشانیوں کو دیکھا، تم نے ہمارے رسولوں کے معجزوں کو دیکھا، تم نے اس معجزے کو بھی دیکھا کہ مردہ آدمی کو گوشت مارنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا۔ ثم قست قلوبکم، لیکن ہائے ہائے تم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے نہیں آتے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، کیونکہ تمہارے یہ جو دل ہے یہ بڑے سخت ہو گئے ہیں، قسط ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور سختی نہیں، کل حجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اور اللہ نے یہیں پر بس نہیں کیا، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ دل سخت ہو جانا الگ چیز ہے، ہمارے دل اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں اگر وہ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نہریں جاری فرما دیتا ہے، پانی گرنے لگتا ہے، جھرنا شروع ہو جاتا ہے، پانی شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے تھوڑا پانی یعنی قطرہ بعد قطرہ گرنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ دل کی بیماری ہوتی ہے, دل سخت ہو جاتے ہیں. تو ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے یہی ہے, اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, یہ بھی بتائیں گے. اور کیوں میں اس موضوع کو اٹھا رہا ہوں, کیا بات ہے. دیکھیے پوری باڈی کا جو سب سے اہم پارٹ ہے ہمارا وہ دل ہے. دل کام کرنا بند کر دے آپ مر جائیں گے, اور سب کچھ کام کرنا بند کر دے لیکن دل جاری ہے تو آپ مر نہیں سکتے. آپ کو کوئی مرا ہوا نہیں کہہ سکتا ہے. آپ کی پوری باڈی پہ فالج مار جائے, پوری باڈی پہ, لیکن آپ کا دل حرکت کر رہا ہے, کوئی آپ کو مرا ہوا نہیں کہہ سکتا ہے. اور آپ کی باڈی اچھی ہے, تمام چیزیں اچھی ہیں, چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, اچانک دل کی دھڑکن اسٹاپ ہو گئی, بند ہو گئی, آپ مر جائیں گے. آپ کو مرا ہوا کہا جائے گا. دل کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے, اور اس کی تاکید حدیث رسول سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ, آئے لوگوں سنو, دل باڈی کے اندر, جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے, پورے بدن کا نظام صحیح رہے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا گڑبڑ ہو گیا, اس گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا, تو یاد رکھو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, پوری باڈی کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا, تمہارے پورے جسم کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. الا وہی القلب, اور وہ کیا ہے, وہ دل ہے. دل صحیح تو پورا انسان, پوری باڈی صحیح, اور اگر دل خراب ہے تو پورا معاملہ خراب, پورا معاملہ گڑبڑ ہے آپ کا. اگر آپ کا دل صحیح ہے تو عمل کا معاملہ صحیح ہے, اور اگر آپ کو دل کے اندر کھوٹ ہے تو یاد رکھیے آپ کا معاملہ گڑبڑ ہے. دل کی بہت اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, آئے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. تمہارے جسم کیسے ہے, تم کتنے زیادہ باڈی بلڈر ہو, تمہارے باڈی کتنی زیادہ خوبصورت ہے, تمہاری لمبائی کتنی ہے, تمہاری چوڑائی کتنی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. ولا الی صورکم, اور نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو, تم کتنے زیادہ حسین و جمیل ہو, تم کتنے زیادہ گورے ہو. لیکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے. تم یہ جو مسجد میں آ رہے ہو اللہ کے لیے آ رہے ہو, غیروں کے لیے آ رہے ہو, تم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو, غیروں کے لیے پڑھ رہے ہو, تم یہ جو روڈوں پر صدقہ و خیرات کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو, غیروں کے لیے کر رہے ہو. ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کا معاملہ کیا ہے. تو پورا سسٹم جو چلتا ہے ہمارے دل سے چلتا ہے. اگر دل صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہے, اور دل خراب ہے تو سارا معاملہ خراب ہے. تو آج ہمارے دل سخت ہو گئے. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ میں تو مانتا ہوں کہ آج ہمارے دل سخت ہو گئے. اور یہ سخت ہوئے کیوں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, آئیے کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دلوں کے سخت ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں, جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور اسلام کے ایک ایسا سسٹم ہے, اگر آدمی اس کو فالو کر لے تو قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا. آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں گے, اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جب آپ گھر سے نکلیں گے تو دعا کیا پڑھیں گے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مسجد سے نکل رہے ہیں, اللہم انی اسألک من فضلک, حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں بھی داخل ہو رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں, اپنی بائک پہ سوار ہو رہے ہیں, دعا پڑھ لیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ایک ایسا سسٹم ہے اسلام کا, اگر ہم اور آپ اس سے جڑ جائیں تو قدم قدم پہ اللہ کا ذکر, ہماری زبان اللہ کے ذکر کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی. لیکن آج کس کو فرصت ہے, کوئی گھر میں جا رہا ہے تو چیختا چلاتا ہوا جا رہا ہے, کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو بیوی کو گالی دیتا ہوا نکل رہا ہے, کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو گالی دیتا ہوا داخل ہو رہا ہے, کوئی مسجد سے نکل رہا ہے تو گٹکا کھاتا ہوا نکل رہا ہے. کہاں ہماری اور آپ کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟
کہاں ذکر ہے ہماری اور آپ کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا؟ سورہ طٰہٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں ہمارے ذکر کو چھوڑ دے گا، ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کو جہنم بنا دیں گے، اس کی دنیا کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کو جہنم بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میرا ذکر نہیں کیا تو تمہاری دنیا، تمہاری یہ زندگی اجیرن بن جائے گی۔ آج دیکھیں سب کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی تجارت سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی اپنے دکان والے کے بغل سے پریشان ہے۔ ہم سب کی زندگی ہلاک ہے، برباد ہے، بھلے آپ سامنے سے کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو تجارت کی، کسی کو بزنس کی، سب کو ٹینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری روزیاں تنگ کر دیں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دو گے۔ اور آج ہمارے جو کاروبار فلاپ ہے، ہماری روزیاں جو تنگ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اور آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری دنیا کو خراب کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، نابینا لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا آئے اللہ تو مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھوں میں طاقت تھی، میں جب مر رہا تھا تب بھی میری آنکھیں صحیح سلامت تھیں، آئے اللہ تو میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، دنیا میں تیرے سامنے قرآن کی آیتیں آیا کرتی تھیں، دنیا میں تیرے سامنے حدیثیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، مگر تو ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ تو نے دنیا میں میری آیتوں کو جھٹلا دیا، میری نبی کی حدیثوں کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی جھٹلا دیا گیا ہے، آج تجھے بھی رائندہ درجہ کر دیا گیا ہے، آج تجھے بھی دنیا کی طرح جیسے تو نے ہماری آیتیں سن کر اس کو نظر انداز کر دیا تھا، آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں ہمارا حال ہے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں، آج ہم حدیثیں سنتے ہیں، مسجد تک ہمارا ایمان بہت زیادہ جاگا رہتا ہے، مسجد تک بڑا جوش رہتا ہے، مسجد تک بڑی قوت رہتی ہے، بڑا ایمان کا جذبہ رہتا ہے، لیکن جب وہی مسجد کے گیٹ سے نکل جاتے ہیں سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہی جب مسجد کے گیٹ کو کراس کر لیتے ہیں وہی ہماری زبانوں پر گالیاں جاری ہو جاتی ہیں، وہی ہماری زبانوں پر بےہودہ باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے قرآن و حدیث کو سننے کے باوجود اس کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، یاد رکھو قیامت کے دن ہم تمہارا حشر اندھے لوگوں کے ساتھ کریں گے اور تمہارا کوئی قیامت کے دن پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور یہ وعیدیں سنائی جائیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے دل تلملا اٹھے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے، لیکن افسوس اگر پھر بھی ہم خاموش بیٹھے رہے اور ہمارے دلوں کے اندر حرکت نہیں ہوئی تو یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہی بیماری ہو چکی ہے جسے دلوں کی سختی کہا جاتا ہے۔ اتنی سب باتوں کے ہونے کے باوجود اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی اب سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت پیدا نہ ہو تو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ اسی حدیث پر ساری بات ختم، اسی حدیث پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل الحی والمیت، ایک آدمی مرا ہوا ہو اور ایک آدمی زندہ ہو،
جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا جیسے کہ زندہ ہو، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ مرا ہوا آدمی ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ اتنی بڑی نبی کی حدیث آنے کے باوجود اب ہمارے اور آپ کے دلوں میں اگر اللہ کے ذکر کا جذبہ پیدا نہ ہو تو یہ ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو دل ہماری سخت کیوں ہوتی ہے؟ ہماری دلوں کی سختیوں کی سب سے پہلی وجہ ہے ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ دل کی سختی کی دوسری وجہ، ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ جسے دیکھو ہائے دنیا، دنیا کمانے کے لیے لگا ہے۔ جسے لڑکا 9th میں پڑھ رہا ہے، اسے کس چیز کی فکر ہے؟ میں انٹر کر لوں، بی اے کر لوں، ایم فل کر لوں، ماسٹر کر لوں، پی ایچ ڈی کر لوں، میری جاب لگ جائے، اس میں وہ لگا ہوا ہے۔ جب اس نے پڑھ لیا تب جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے، 3-4 سال جاب کے لیے نکل گئے، دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جب جاب لگ گئی تب اتنی محنت سے کام کر رہا ہے کہ میرے بچے ہوں گے، میری شادی ہوگی، ان بچوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، اور آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے دنیا کی محنت کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے نامۂ اعمال میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ دنیا سے محبت، جسے دیکھو دنیا کی محبت کا شکار ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا ٹھیک ہے، آپ دنیا کمانا چاہیں کمائیں، غلط نہیں ہے۔ آپ خوب بڑا بینک بیلنس کر لیں، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے۔ آپ اپنی 5 منزل کی نہیں 10 منزل کی بلڈنگ بنا لیں، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے مال کے آگے اب اللہ کو نہ بھول جائے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے نا۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر یہ سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ پوری ہر چیز پر قادر، اور یہ بھی نہ بھولو کہ تم تو مٹی سے پیدا کی گندی چیز سے پیدا کیے گئے ہو، اور 4 دن کے بعد تمہیں بھی مرنا ہے۔ اس کی مثال اگر کوئی دنیا کے اندر پیش کر سکتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات تھے۔ وہ نبی جس کے ایک اشارے پر صحابہ اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائیں، وہ میرے نبی جس کے ایک اشارے پر صحابہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، اگر وہ گناہ کرتے بھی ہیں اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جن کے لیے جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، وہ نبی ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے کہ جب آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر اس کے نشان بن گئے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کو رکھیں کہ ہم اور آپ کتنی لگژری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اتنے عمدہ بستر ہے، ہمارے کھانے کے لیے اتنے اچھے پکوان ہیں، ہمارے پہننے کے لیے اتنے عمدہ لباس ہے۔ میرے نبی کا حال تو یہ، آپ جس چٹائی پر لیٹ رہے ہیں وہ اتنی خردری ہے کہ اس کے نشان آپ کی پیٹھ پر بن جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پہ نشانات بن جاتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک عمدہ بستر کا انتظام فرما دیں، ایک عمدہ بیڈ کا انتظام کر دیں، آپ اس پہ آرام فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ دنیا کیا ہے؟ انا کراکب استظل تحت الشجرہ، میں تو دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کر رہا ہے اور ایک درخت دکھا اس کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، راہا وترکہا، اور پھر جب اٹھا تو وہاں سے چل دیا اور اس پیڑ کو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا تو اسی آرام گاہ کی جگہ ہے، یہ 4 گھنٹے کی آرام کی جگہ ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اور ہماری اور آپ کی منزل کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے، وہ قیامت کی ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر تم ایسے رہو جیسے مسافر ہو، او عابر سبیل، تم غریب ہو۔ غریب کا مطلب تم کچھ جانتے بھی نہیں ہو دنیا کیا چیز ہے، دنیا کے اندر کیا چیز ہے تم جانتے بھی نہیں ہو، او عابر سبیل، یا ایسے رہو کہ تم دنیا کے اندر مسافر ہو، ابھی گزر رہے ہیں، ایک لمحے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دوسری جگہ پہنچ جانا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا سے محبت یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غفلت کا شکار، غفلت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا، اس نے آپ کے گھر کے کھڑکی سے چھلانگ لگائی، آپ کی تجوری تک پہنچ گیا، اور اس نے آپ کی تجوری کو بھی کھول دیا، آپ کی بیوی کو آہٹ لگ گئی، اور وہ آپ سے کہتی ہے دیکھو چور گھس آئے اور وہ چوری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے تجوری کو بھی کھول دیا۔ یہ آدمی کہتا ہے چپ چاپ رہو، سو جاؤ۔ یہ ہوتی ہے غفلت، یہ ہوتی ہے غفلت۔ ارے ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی قیامت کا ذکر کر دے، جہنم کا ذکر کر دے، عذاب قبر کا ذکر کر دے، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے، آج ہم اور آپ دین کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں۔ عمل نہیں کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، ہم اور آپ مذاق بھی کر رہے ہیں دین کے ساتھ، یہ ہمارے اور آپ کے حال ہے۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے بچے کا کل ایگزام ہونے والا ہے، آپ کے بچے کل پیپر ہونے والا ہے، اور وہ آج محلے کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہے، آپ اس کو ماریں گے اور کہیں گے پڑھنے بیٹھو کیونکہ کل تمہارا ایگزام ہے۔ ہمارا ایگزام کب ہے آپ کو پتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بس آن دا اسپورٹ کبھی بھی ایگزام ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آنے والا ہے مگر وہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جیسے ہی مر جائیں گے ہمارے اور آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا، اور موت کب آنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ میں آپ ذرا تصور کیجئے، فرض کیجئے آپ مسجد سے نکل رہے ہیں اور اچانک آپ کا انتقال ہو جائے، آپ مر جائے ابھی ایک منٹ کے اندر، وہیں سے آپ کا حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ آپ اس روڈ پر جائیں، کوئی تیز رفتار ہائی سپیڈ کار آپ کو ٹکر مار دے اور آپ آن دا اسپوٹ آپ کی موت ہو جائے، وہیں سے آپ کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ کب حساب و کتاب شروع ہو جائے، کب ہم مر جائے، کچھ نہیں پتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، بڑا قریب ہے ہمارے حساب و کتاب کا وقت، لیکن ہم اور آپ بڑے غافل ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہمارے دلوں کے اندر غفلت پیدا ہو جائے، جب ہمارے دل دین سے غافل ہو جائے، موت سے غافل ہو جائے، تو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل بہت ہارڈ ہو چکے ہیں۔ آج سارے لوگ غافل ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ دل کے سخت ہونے کی 3 وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 3-4 وجوہات اور باقی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی خطبے میں بتاؤں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو، ہم سب کے جو دل سخت ہو چکے ہیں اللہ تو ان کو نرم فرما دے، اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ایمان سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، الہ العالمین ہم سب کو برائیوں سے بچا لے، الہ العالمین ہم سب کی اولادیں، ہم سب کی نسلیں جو آنے والی نسلیں ہیں، الہ العالمین تو ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد سے نواز، اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو نیک اور صالحہ بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں اب وہ اثر نہیں رہا جو تجھ تک پہنچ سکے، اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔